سکوت ڈھاکہ کو 50 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، گولڈن جبلی منا رہے ہیں، لیکن ہم آج بھی ویسے کے ویسے ہی کھڑے ہیں۔ تحریک انصاف تاریخ کا نایاب جلسہ کرنے جا رہی ہے، اس میں تمام قائدین شامل ہوں گے۔ کون کون اور کتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، ایک آزمائش ہے۔ بیوروکریسی کا عمران خان کی پارٹی کے خلاف کیسا پلان ہے دھاندلی کرنے کا الیکشن میں؟ اسحاق ڈار صاحب الیکشن کمیشن کے انفارمیشن آفیسر کیسے بن گئے؟ آج کے گورکھ دھندا میں ان اہم نکات کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے ہم جس چیز کے اوپر بات کریں گے وہ ایک بھیانک دن، جس دن ہمارا ایک بھائی دایاں بازو بنگلہ دیش بنگالی کمیونٹی مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا، جدا ہوا۔ کچھ غیروں کی سازشیں تھیں، کچھ اپنوں کی غلطیاں تھیں۔ غیروں کی سازشیں کم تھیں، اپنوں کی غلطیاں زیادہ تھیں۔ آج 52 سال ہو چکے ہیں سکوت ڈھاکہ کو، اور سکوت ڈھاکہ کے دن کو یاد کریں تو وہیں پہ ہمیں آرمی پبلک سکول کا جو واقعہ ہے وہ بھی ہمیں یاد آتا ہے، چونکہ یہ اسی دن کو ہوا تھا۔ 16 دسمبر 1971 کو آج 52 برس بیت چکے ہیں جب سکوت ڈھاکہ ہوا۔ پاکستانی اشرافیہ نے آج تک اس سے سبق نہیں سیکھا، اور اس وقت شیخ مجیب الرحمن نے واضح اور 2/3 اکثریت سے حکومت بنانے کے قابل تھے۔ ان کو سارے لوگوں کی حمایت حاصل تھی، عوام نے ان کے حق میں ووٹ دیے تھے، لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ہٹ درمی دکھائی۔ لوگوں کے ساتھ ایسے ایسے قصے اور کہانیاں کی گئیں، ان کو پکڑا گیا، جیل میں لے کے گئے، مارنا چاہ رہے تھے۔ عام عوام کے ساتھ ناانصافیاں ہوئی۔ ہم آج بھی بنگالی کمیونٹی سے ملتے ہیں تو وہ پاکستان کے ساتھ نفرت کرتے ہیں۔ ہاں، جو نئی کھیپ ہے وہ پاکستانی عوام کے ساتھ پیار محبت رکھتے ہیں، اوورسیز میں اچھے طریقے سے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ لوگ اس چیز کو نہیں بھولے۔ جہاں وہ نہیں بولے وہیں پر ہم نے ایک رتی بر بھی سبق نہیں سیکھا، اور اتنے بڑے حادثات ہوئے کہ بنگلہ دیشی آج ہم سے الگ ہو کے پاکستانی روپیہ جو ہے وہ 2% کے برابر ہو گیا۔ پاکستانیوں کی حیثیت 2% کے برابر رہی۔ وہاں انڈسٹری لگی، انہوں نے ترقی کی، نو ڈاؤٹ کہ وہاں پہ بھی کسی دور میں اسٹیبلشمنٹ بڑی طاقتور تھی، پھر اس کا جمود ٹوٹا، ساری چیزیں ہوتی رہیں، مگر بنگلہ دیش ہم سے آگے چلا گیا، جس نے 1971 میں ہم سے آزادی حاصل کی، لیکن ہم وہیں کھڑے ہیں یا اس سے بھی پیچھے چلے گئے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج سکوت ڈھاکہ کو ہم یاد کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، ہمیں ندامت بھی ہوتی ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس سے سبق نہیں سیکھا۔ اور جو قوم اپنی غلطیوں سے، ان حادثات سے سبق نہیں سیکھتی، وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ کشمیر کو دیکھ لیجئے، بلوچستان کو دیکھ لیجئے، کہاں کہاں احتجاج نہیں ہو رہے۔ منظور پشتین کی مثال لے لیجئے، پشتون کمیونٹی کو دیکھ لیجئے۔ لوگوں کو آج بھی اپنے حق اور حقوق چاہیے، وہ اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، آئین اور قانون ہے نہیں ہے۔ ایک پاکستان تحریک انصاف جماعت جو ہے اس کے ساتھ کیسا کھلواڑ کیا گیا، اگر آپ کی نظریں کام کرتی ہیں، آپ کا دماغ سوچ سکتا ہے، آپ کی محسوس کرنے کی حس آج بھی کام کرتی ہے، تو پھر یقیناً کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ایسا ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بہت برا ہوا، نون لیگ کے ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، یہ کون ہے جو ایسا کرتا ہے اور کب تک ایسا کرتا رہے گا؟ اس کو کون پوچھے گا؟ اللہ تو پوچھے گا، لیکن مرنے کے بعد پوچھے گا۔ تو پاکستان کے اندر جب تک آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہو جاتی، یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر عمل نہیں ہوتا، اس وقت تک کوئی بھی ملک، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکے گی۔ ہمارے رویے اتنے برے ہیں، ہمارا کردار ایسا بھیانک ہے، ہماری سیاست نے ایسا گند ڈال دیا ہے کہ اس میں نہ تو بطور مسلمان ہم مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ اس طرح سے جمہوریت کو کچھ بہتر بنا سکتے ہیں، نہ ہماری سیاست اچھی ہو سکتی ہے، جو کہ ہماری سیاست عوام، ملک اور قوم کے لیے نہیں ہے، ہماری سیاست ذاتیات کے لیے ہے۔ یہاں انا پرستی ہے، یہاں ضد ہے، تو یہ ضد اور انا پرستی ایک طرف رکھیں، اور پھر قوم جو ملک ہے اس کے بارے میں اگر سوچا جائے اور کوئی آئین اور قانون کے اوپر عمل کرے، اور پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام ہے، یہاں مسلمان زیادہ بستے ہیں، اگر وہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ایک بار پڑھ لیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، انہیں شعور ہو، اس لبرلزم سے وہ باہر نکلیں، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں انہیں خوف خدا بھی ہوگا، اور پھر اس دنیا کو عارضی جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے، اور اپنے آپ کو اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں جواب دہ سمجھتے ہوئے ایسے کام کر گزریں کہ تمام لوگوں کو انصاف ملے، یکساں انصاف ملے، انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے، کوئی بے گناہ جیل میں نہ
جائے, کسی ظالم کو معافی نہ ملے, یہ سب پھانسی گھاٹ کے اوپر لٹک جائیں, لیکن سکوت ڈاکا ہوا تھا. آئندہ بھی ایسے خدشات موجود ہیں. جس طریقے سے اس وقت ایک بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ کام اشر نشر اس کا کیا جا رہا ہے, کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کل مزید کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. تحریک انصاف تاریخ کا ایک نایاب ترین جلسہ کرنے جا رہی ہے, اور اس میں تمام قائدین شامل ہوں گے. اور یہ جلسہ کہاں ہوگا, کون دیکھے گا, کون سنے گا, کتنے لوگ اس میں شریک ہوں گے, اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ عماد اظہر کو قائم مقام صدر پاکستان تحریک انصاف مقرر کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن ہو چکا, اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ جلسہ چونکہ زمین ان کے لیے تنگ کر دی, ان کو گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے. ایسے نامساعد حالات میں ایک انگریز کی اور بنائی ہوئی چیز جس کو جدید دور میں انٹرنیٹ ورچوئل میٹنگ یا جلسہ کہتے ہیں, وہ ویڈیو لنک کے اوپر سارے اکٹھے ہوں گے. قوم ان کو موبائل کی سکرینوں کے اوپر گھر کے اندر بیٹھ کے آزادی سے دیکھ سکتے ہیں. نہ کسی کے اوپر کوئی دفعہ 144 کا نفاذ ہوگا, نہ کسی کو پکڑا جائے گا, نہ جھنڈا لہرانے پہ پابندی ہوگی. آؤ ویڈیو لنک کے ذریعے جلسہ کریں گے, تمام قائدین اس میں شامل ہوں گے, عوام ان کو دیکھے گی. اور یقیناً اگر جلسہ کرنے والی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جماعتوں کے لائیو اور براہ راست اور آزادی کے ساتھ آنے والے لوگ جتنے وہاں موجود ہوتے ہیں, یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ثانی نہیں ہے ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کو اپنے استعمال میں لانا. یہی وجہ ہے کہ ورچوئل جلسہ ہوگا, ویڈیو کال کے اوپر ہوگا, ایک کانفرنس ٹائپ ہوگا. اس کو عوام جو دیکھیں گے وہ لائیو جلسے سے زیادہ ہو سکتے ہیں, چونکہ ان کے چاہنے والے بہت ہیں. اور اس کے سٹیٹس جب آئیں گے اس ورچوئل جلسہ کے, جو ویڈیو لنک کے ذریعے آن لائن ہوگا, تو جب آڈینس دیکھ رہے ہوں گے تو وہ جلسہ کے عمائدین ہوں گے, عوام ہوں گے کہ اتنے لوگوں نے ان کو دیکھا اور ان کو سنا اور اس میں کیا کہا گیا. آگے بڑی بھیانک خبر ہے کہ بیوروکریسی جو ہے پاکستان کی, بیوروکریسی کے ریٹرننگ افیسران تحریک انصاف کے لیے کیسے مسائل پیدا کریں گے, اور عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کس نوعیت کی سازش ہے. اس سلسلے میں ریٹرننگ افیسران پہلے تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیں گے, پھر اپیل سنتے وقت 3 MPO کا آرڈر دے دیں گے, وہیں پر 1 ماہ کے لیے نظر بند کروا دیا جائے گا. اور اسی طرح قاضی کے الیکشن جو ہو جائیں گے, جن میں تاحیات قائد جیت گیا تو قاضی کو ایکسٹینشن یا ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی اور بڑا عہدہ ملے گا. اس طرح کے خدشات بتائے جا رہے ہیں. یعنی کہ ایسی پلاننگ ہے کہ یہ جو ریٹرننگ افیسران ہوں گے, یہ جو بیوروکریسی ہوگی, پہلے تو ان کو کاغذات نامزدگی نہیں لے گی تو ریفیوز کر دیے جائیں گے. ریفیوز میں وہ اپیل کی طرف جائیں گے. جب اپیل کی طرف جائیں گے تو 3 MPO کہتے ہیں اس کو, یہ میں اکثر بھول جاتا ہوں, یہ پتہ نہیں کون سا قانون ہے 3 MPO کا, اس کے تحت ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. اور اس طرح سے نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری. اور اس کا ریاکشن کیا ہوگا, عوام بولیں گے, عوام اٹھ کھڑے ہوں گے. اور اگر عوام نہیں بولیں گے اور کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر ان کا حال بے حال رہے گا. اگر اپنا حق نہیں لیں گے, اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ قصوروار پائیں گے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کہوں, موجودہ نگران حکومت کہوں, کس کا نام لوں, یہ کس کے چنگل میں ہے نظام, وہ جو مقتدر حلقے ہیں, ان کی پوری کوشش اور خواہش ہے کہ ہم اپنی انا کو سامنے رکھتے ہوئے, اپنی ضد کو پالتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نہ صرف الیکشن نہ لڑنے دیں MP اور MNA کو, بلکہ عوام کو ووٹ بھی نہ ڈالنے دیں. اور جب عوام ووٹ ڈال دیں گے تو اس میں بھی ہم دھاندلی کریں گے, اور دھاندلی کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اگر جیت گئی تو ہم اس کو وہاں پہ بھی ہرا دیں گے, چونکہ ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں باکسز اور سارا کچھ. اسحاق ڈار صاحب کو سب سے پہلے پتا تھا کہ الیکشن کب ہوں گے, انہوں نے ٹویٹ کر دیا تھا. اور اس طرح سے دیکھا جائے کہ الیکشن کمیشن نے بعد میں تاریخ اور چیزوں کا شیڈیول کا اعلان کیا, اسحاق ڈار صاحب نے پہلے کر دیا تھا. تو اس طرح سے دیکھا جائے کہ اسحاق ڈار صاحب بڑے باخبر ہیں, اور لگتا یہ ہے کہ اسحاق ڈار کی بطور انفارمیشن آفیسر الیکشن کمیشن میں تقرری ہوگی, اور یہ ذمہ داریاں بھی ان کو دے دی گئی ہیں. یہ آج کا آخری گورکھ دھندا تھا. اپنا خیال رکھیے گا. زندگی رہی تو کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے, اور پھر ملیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.